قارون موسیٰ علیہ السلام جن کا تورات میں نام قو رحمۃ اللہ ہے کا رشتہ دار تھا۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا، اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدہ کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکے تک کہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکا اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دے۔ بعض عقلمند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے، یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتا ہے؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتا؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتا؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی، اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوں۔ دوسرے بھی جائیں کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جبھی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگانا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کے عظمت کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے۔ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا۔ وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی، کیوں اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو؟ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں، اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں۔ سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے
کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں۔ چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے، اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلاً اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے حاصل کی ہے، بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا بلکہ ان کے اپنے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ، یہ تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے سخت رویے کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو لے نہیں رہا ہوں بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کرے، یعنی زکوٰۃ دیں تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت اور واز کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خدا سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین لرز اور ایک شدید زلزلہ آیا، اور ایک لہجہ میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا، اور قارون کو محل سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہگار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں ہوتی، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔